بسم الله الرحمن الرحيم. ہمارے سامنے آ رہے فضیلت الشیخ عزیر شمس مدنی حفظہ اللہ. ان کا تعلق ہندوستان کے صوبہ بہار سے ہے. مکہ مکرمہ میں تشریف رکھتے ہیں اور مدینہ سے فارغ التحصیل ہے اور مکہ مکرمہ سے انہوں نے پی ایچ ڈی حاصل کی. فضیلت الشیخ عزیر شمس حفظہ اللہ. عنوان ہے بر صغیر میں علماء اہل حدیث کی خدمات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد، محترم بھائیوں، تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں. اتنے بڑے مجمع سے خطاب کرنے کا موقع مل رہا ہے. ہم جب مکے میں ہوتے ہیں تو لوگ آتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، تو ہم انہیں دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا عمرہ قبول کرے. یہاں ہم آئے ہیں تو اب دعا یہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا کرے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کی بھی توفیق دے. میرا جو موضوع ہے وہ اس میں کچھ آپ نے اہل حدیث کا لفظ دیکھ کر کے حیرت کا اظہار کیا ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے، مطلب اہل حدیث کون ہوتے ہیں. آپ کو میں بتاؤں کہ کچھ نام، کچھ جگہیں اور کچھ جماعتیں ایسی ہیں کہ جن کو اتنا بدنام کیا گیا ہے اور اتنا ان کے خلاف سازشیں کی گئیں اور اتنا انہیں ہر طرح سے متون کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ اتنے سخت جان ہیں کہ اب تک زندہ ہیں اور ختم نہیں ہوئے. بلکہ ان کی دعوت ایسی ہے کہ وہ ابھی بھی دیکھیے پوری دنیا میں بہت ہی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے ان کی دعوت. آپ یورپ میں جائیے، امریکہ جائیے، افریقہ جائیے، ایشیا کے ملکوں میں گھومیے. جب دعوت یہ شروع ہوئی تھی، اور یہ دعوت کوئی نئی دعوت نہیں ہے، دعوت کا مفہوم یہ ہے اس چیز کی طرف دعوت دینا جو صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ کرام اور محدثین و فقہا کا مسلک تھا. اس کی طرف دعوت، اس کی طرف سارے مسلمانوں کو بلانا اور غیر مسلموں کو اسی اسلام میں داخل کرنا جو اسلام سارے صحابہ اور تابعین، تبع تابعین کا اسلام تھا. کوئی مسلمان اس سے اختلاف کرنے کی جرات کر سکتا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ جب یہ دعوت شروع ہوئی 12ویں صدی ہجری کے اندر، اس کی نشأت ثانیہ کہہ لیجئے، رینائسنس، بر صغیر کے اندر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی، انہوں نے سن 1143 ہجری میں جب حجاز کا سفر کیا اور مکہ مدینے میں 2 سال رہے، وہ انہوں نے حدیث پڑھی. جو شخص بھی حدیث پڑھتا ہے تو لازماً وہ اس سے متاثر ہوگا. اگر وہ اس سے متاثر نہیں ہوتا، اس کے اندر حدیث پر عمل کرنے کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا، تو اس نے دراصل حدیث نہیں پڑھی. کوئی شخص جس نے صحیح بخاری جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، یعنی قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب دنیا کے اندر، اگر کوئی شخص صحیح بخاری پڑھتا ہے اور اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل نہیں کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی جذبہ نہیں پیدا ہوتا ہے، کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہوتی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ بخاری کیا پڑھ رہا ہے. صحیح مسلم جو صحیح بخاری کے بعد دوسرے درجے کی صحیح ترین کتاب ہے، یہ بھی بہت سے مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں، لیکن اس کے اندر اگر تبدیلی کا جذبہ نہ پیدا ہو تو آپ یہ سمجھیے کہ وہ حدیث یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا سیرت، بس جیسے ہم قرآن مجید بلا سمجھے بوجھے پڑھنے کے عادی ہیں، اسی طرح سے حدیثیں بھی پڑھتے چلے جا رہے ہیں بلا سمجھے بوجھے. عمل نہیں کرنا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دینے کی ضرورت ہے، نہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اس سے زیادہ افسوسناک صورتحال کچھ نہیں ہو سکتے. میں دیکھیے دوسری طرف نکل گیا، میں اسی طرح سے ادھر ادھر نکلوں گا، لیکن میں گھوم گھوم کر کے پھر آؤں گا اپنی جگہ. شاہ ولی اللہ نے 2 سال یہاں، 2 سال سے کچھ زیادہ عرصہ گزارا. جب آئے تو انہوں نے یہ سمجھا، جب حدیث کا مطالعہ کیا، کہ حدیثیں تو جن چیزوں کی طرف دعوت دے رہی ہیں وہ سلف صالحین کا مسلک ہے. عقیدے کے باب میں ہو، چاہے تزکیہ نفس کے باب میں ہو، یا فقہی مسائل کے سلسلے میں ہو، تو امت کو بجائے کہ ٹکڑے ٹکڑے بٹ جائیں، تزکیہ اور تصوف کے باب میں کوئی چشتی، قادری، نقشبندی، مجددی ہو جائے، فقہ کے اندر حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہو جائے، عقیدے کے اندر کوئی اشعری، ماتریدی اور کچھ مختلف معتزلی اور کچھ ہو جائیں، یہ بالکل درست نہیں ہے. اصلاح کی راہ پھر انہوں نے متعین کی.
بر صغیر میں جب وہ واپس گئے 2 سال کے بعد 1145 ہجری میں، تو اپنی دعوت شروع کی. پورا ماحول شرک و بدعات اور خرافات اور رسم و رواج سے سمجھے پر تھا. کہیں کسی جگہ روشنی بھی ٹمٹماتی ہوئی نظر نہیں آتی تھی. کہیں کہیں اگر کچھ حدیث کی کتابیں پڑھائی بھی جاتی تھی تو برکت کے لیے صرف پڑھائی جاتی تھی، بلائیں دور کرنے کے لیے پڑھائی جاتی تھی. صحیح بخاری کا آپ نے سنا ہوگا، کہیں کہیں کسی جگہ پڑھا جاتا ہے اس کو 30 پارے میں تقسیم کر کے. جب کوئی مصیبت مسلمانوں پر نازل ہوتی ہے جو بخاری پڑھتے ہیں تاکہ مصیبت نازل ہو. اللہ کے بندوں اگر اس میں سے چند حدیثوں پر عمل کر کے اور اللہ کے پاس جاتے پھر اس کے بعد سنت پر عمل کرتے ہوئے، تو میرے خیال سے سارے تمہاری بخشائش بھی ہو جاتی اور اس کے بعد وہ بس بلا اور مصیبت بھی ٹل جاتی. اور جن شرک و بدعات اور خرافات میں مبتلا ہیں، جن چیزوں کو ہم نے اسلام سمجھ رکھا ہے، ان سب سے نجات مل جاتی اور ہمیں سمجھ میں آ جاتا کہ صحیح اسلام کیا ہے اور غلط اسلام جس کو ہم نے، یا آمیزش والا اسلام جس کو ہم نے اسلام سمجھ رکھا ہے، وہ کیا ہے. ان دونوں میں بہت فرق ہے. تو میرے بھائی، آپ قرآن مجید کے سلسلے میں کسی مسلمان کا اختلاف نہیں دیکھیں گے، اس لیے کہ کوئی شخص اگر اس کی ایک آیت کے بارے میں شک کرے تو اسے وہ ظاہر کہیں گے کہ تم بالکل ہی غیر مسلم بلکہ کافر و مرتد قسم کے ہو، برا بہت خراب فتویٰ ہر مکتب فکر والے لگائیں گے. لیکن حدیث شریف کا حال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنا جذبہ عقیدت محبت ہے، اتنے ہی اگر عقیدت و محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی ہوتی، حدیث سے بھی ہوتی، سنت سے بھی ہوتی، کہ اس کو بھی ہم مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی، موطا کی حدیث ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی. تم لوگ یہ 2 چیزیں مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت. تو کہنا یہ تھا، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جب واپس گئے 1145 ہجری میں، تو انہوں نے جب یہ ماحول دیکھا بر صغیر کا، اور اب تک بہت سے لوگ اسی میں مبتلا ہیں، انہوں نے بہت حکمت کے ساتھ ایک تحریک چلائی کہ سلف صالحین کے مسلک کی طرف کیسے رجوع کیا جائے. چنانچہ انہوں نے حدیث کی کتابوں کو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا، رواج دیا اس کو. یہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اس کے پڑھنے پڑھانے کا کوئی سلسلہ نہیں تھا. اس سے پہلے صرف مشکات پڑھی جاتی تھی یا مشارق الانوار پڑھی جاتی تھی. اگر تاریخ کی کتابوں میں آپ دیکھیں تو انہوں نے ان 6 کتابوں کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا، اور پھر بڑی حکمت کے ساتھ انہوں نے مختلف مکاتب فکر کو اکٹھا کرنے کے لیے موطا امام مالک کو منتخب کیا. وہ یہ کہہ کر کے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ مدینہ کے بڑے اہم عالم اور امام تھے، اور انہوں نے موطا جو لکھی ہے، موطا سب سے قدیم صحیح ترین کتاب ہے، اور امام مالک کے اندر سارے مختلف مکاتب فقہ جو ہیں، فقی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سب اسے مل جاتے ہیں. مالکی تو اس لیے کہ ان کے امام ہیں، امام شافعی اس لیے کہ امام شافعی ڈائریکٹ امام مالک کے شاگرد، اور امام ابو حنیفہ کے جو ماننے والے ہیں جن کو حنفی کہا جاتا ہے، ان کے جو بڑے عالم جنہوں نے حنفی فقہ مدون کی وہ ہیں امام محمد بن حسن. امام محمد بن حسن بھی ڈائریکٹ امام مالک کے شاگرد ہیں. اور امام احمد بن حنبل کا حال یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل امام مالک کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، امام شافعی کے شاگرد ہیں، اور دوسرے بہت سے جو ان کے شاگرد رہے امام مالک کے. تو اس طرح سے چاروں مذاہب فقہیہ امام مالک کی اور امام مالک کی موطا کو ماننے کے لیے مجبور ہیں، اور ان پر سب کا اتفاق ہے. تو پوری امت اسلامیہ کو جمع کیا جا سکتا ہے موطا امام مالک پر، اور موطا امام مالک میں جو حدیثیں سنت کے طور پر بیان کی گئی ہیں ان پر اگر عمل کرنے اور کرانے کا سلسلہ شروع کیا جائے تو وہ. چنانچہ انہوں نے موطا کی 2 شرحیں لکھی. اس زمانے میں فارسی میں پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ تھا، تو فارسی میں بہت مفصل شرح لکھی المصفہ کے نام سے، اور عربی میں ایک مختصر شرح لکھی المصوبہ کے نام سے. دونوں چھپی ہوئی. افسوس کہ اب فارسی کا چلن نہیں رہا بر صغیر میں، اور 2-3 مرتبہ وہ چھپی، اس کے بعد پھر غائب ہو گئی مارکیٹ سے. ابھی اس وقت ہمارے دوست ڈاکٹر محمد ادریس زبیر، اگر کسی نے نام ان کا سنا ہو، جو محترمہ فرات ہاشمی کے شوہر ہیں، انہوں نے اس کا اردو ترجمہ کرنا شروع کیا ہے، اور کتاب الصلاۃ کے خاتمے تک تقریباً وہ پہنچ گئے ہیں. اور انشاءاللہ وہ اردو شرح جب چھپے گی تو سمجھ میں آئے گا، پڑھیں گے جب لوگ، کہ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح سے ایک آسان انداز میں شرح کر کے دکھایا کہ اکثر مسئلے میں جو صحیح اور راجح مسلک ہے وہ حدیث کے مطابق کیا ہے اور حدیث کے خلاف کیا ہے. جو لوگ شاہ ولی اللہ کو کہتے ہیں کہ خاص مکتب فقہ سے وابستہ تھے، ان لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ مصفہ کی روشنی میں ان کا مسلک کیا ہے.
اور اس کے بعد پھر ان کے طریقے پر جو لوگ بھی اپنا انتساب شاہ ولی اللہ سے کرتے ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ واقعی ہم شاہ ولی اللہ کے طریقے پر ہیں کہ نہیں. شاہ ولی اللہ نے اس کتاب کے اندر تقریباً 85% مسائل میں، ایک تھے ڈاکٹر مظہر بقا، بہت دنوں تک وہاں مکہ مکرمہ میں تھے ام القرآن یونیورسٹی میں، انہوں نے کتاب لکھی، پی ایچ ڈی کا مقالہ تھا ان کا، اصول فقہ اور شاہ ولی اللہ کے نام سے وہ کتاب چھپی ہوئی ہے. اس میں انہوں نے سارے مسائل کا تجزیہ کر کے دکھایا جن مسائل پر شاہ ولی اللہ نے بحث کی ہے. تو دکھایا انہوں نے کہ تقریباً 80 سے 85% مسائل کے اندر انہوں نے حنفی مسلک کے خلاف شافعی مسلک کو یا محدثین کے مسلک کو راجح قرار دیا. اب اگر ایسے حنفی ہونا ہے تو حنفی ہیں اور رہنا چاہیے ایسے ہی حنفی. ہر ایک کو انتصاب کوئی چیز نہیں ہے، کوئی اپنے آپ کو شافعی کہتا ہے، مالکی کہتا ہے، حنفی کہتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے ندوی ہم کہتے ہیں، قاسمی کہتے ہیں، سلفی کہتے ہیں، اصلاحی کہتے ہیں، اس سے تو تفریقہ نہیں پیدا ہوتا. لیکن اگر کوئی شخص جم جائے اس کے بنیاد پر فرقہ پیدا کر لے، یہ ہے تفریقہ جس سے منع کیا گیا. تو اگر شاہ ولی اللہ نے جو راستہ دکھایا ہے حدیث کو پڑھنے، حدیث پر عمل کرنے اور حدیث کے مطابق پھر اس کے بعد اس کی طرف دعوت دینے کا، یہ طریقہ اس کے بعد ان کے آل و اولاد احفاد اور اس کے بعد وہ سلسلہ جاری ہوا. انہوں نے یہ بنیاد رکھی. اس کے بعد ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے وہی سلسلہ جاری رکھا پڑھنے پڑھانے کا بھی. انہوں نے پھر ایک بہت بڑا کام یہ کیا کہ اس زمانے میں شیعہ افکار، شیعہ مذہب بہت زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا. تو انہوں نے ان پر قدغن لگانے کے لیے، شاہ ولی اللہ نے بھی کتابیں لکھی شیعوں کے رد میں، ازالۃ الخفا عن خلافۃ الخلفاء، قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین. لیکن شاہ عبدالعزیز نے یہ کیا کہ انہوں نے مستقل ایک ایسی کتاب لکھ دی فارسی میں تحفہ اثنا عشریہ کے نام سے، کہ جو میرے خیال میں پوری تاریخ اسلامی میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی منہاج السنہ کو مستثنا اگر کر دیا تو اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں لکھی گئی شیعوں کے رد میں. اور اس کا اردو ترجمہ بھی چھپ گیا، لیکن پاکستان میں بھی وہ ممنوع ہے، وہ کتاب بین ہے، وہ چھپ نہیں سکتی. اس لیے کہ سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں یا حکمراں لوگ ہوتے ہیں ان کے بہت سے مسالے ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں پابند ہوتے ہیں. ہم لوگ کی طرف سے اتنے آزاد نہیں ہوتے ہیں کہ وہ ساری علمی کتابوں سے استفادہ کر سکیں، ہر چیز چھاپنے کی اور چھپنے کی اجازت دیں. بہرحال یہ ان کے مسائل ہیں. تو تحفہ اثنا عشریہ فارسی میں لکھی انہوں نے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے اور برابر وہ چھپتی رہتی ہے، وہ شائع ہوتی ہے. تو شیعہ فکر پر قدغن لگانے کے لیے اس سے زبردست کوئی کتاب میں نے کہا پوری تاریخ اسلام میں منہاج السنہ کے بعد نہیں لکھی گئی. شاہ عبدالعزیز کے شاگردوں میں جو بہت مشہور شاگرد وہ ان کے نواسے تھے شاہ محمد اسحاق. تو شاہ محمد اسحاق نے پھر اس میں مسند درس ان کی سنبھالی، اور مسند درس سے ان سے جتنے فارغین اور ان سے حدیث میں استفادہ کرنے والے لوگ ہیں ان میں دو عالم بہت مشہور ہوئے. ایک سید نذیر حسین محدث دہلوی جن کی وفات 1902 میں ہوئی، اور دوسرے شاہ عبد الغنی مجددی. تو جتنے علماء احناف ہیں ان کا سلسلہ شاہ عبد الغنی مجددی سے ملتا ہے اور شاہ ولی اللہ تک پہنچتا ہے. اور جتنے علماء اہل حدیث ہیں ان کا سلسلہ، اب بلکہ علماء اہل حدیث کے علاوہ بہت سے علماء غیر اہل حدیث بھی جو ہیں جنہوں نے میاں نذیر حسین محدث دہلوی سے استفادہ کیا اور ان کے طریق سے حدیث پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا. تو یہ حدیث کی بڑے پیمانے پر نشر و اشاعت کا کام، پڑھنے پڑھانے کا کام، ہر جگہ مختلف مدارس جو قائم کیے گئے ان کا سلسلہ اگر یہ سب سارا یہاں بیان کیا جائے وہ ایک بڑی ضخیم کتاب کی متقاضی ہے. اور افسوس کہ اب تک جتنی کتابیں تاریخ اہل حدیث کے تعلق سے لکھی گئی ہیں ان میں ان سب پہلوؤں کا احاطہ نہیں کیا گیا. تو میں ایک تقریر میں کیسے احاطہ کر سکتا ہوں؟ کہنا صرف یہ تھا کہ اہل حدیث کی جو دعوت ہے وہ حدیث کی طرف دعوت ہے، بس اور کچھ نہیں. مختصر میں یہ سمجھ لیجیے، کوئی بھی جو بھی چاہے اہل حدیث کو جتنا غلط یا صحیح سمجھتا ہو، اس کے کسی بھی تقریر کرنے والے سے، مبلغ سے بہت سخت ناراض ہو، اس کو چڑ ہو، اس کے اخلاق سے چڑ ہو، لیکن اس کے کہنے کا خلاصہ صرف یہ ہوتا ہے کہ دین کے جو اصلی سرچشمے ہیں وہاں تک آ جاؤ، وہاں سے پانی پیو، صاف پانی ملے گا تمہیں. بعد کا جو پانی ہے مختلف نالیوں میں ہو سکتا ہے وہ گدلا ہو، وہ صرف آپ کو یہ کہے گا قرآن پڑھو، توجہ سے پڑھو، ترجمے کے ذریعے پڑھو. صحیح بخاری جو حدیث کی سب سے صحیح کتاب ہے، کسی عالم سے دنیا میں پوچھ لو کہ سب سے صحیح کتاب قرآن مجید کے بعد کیا ہے، وہ کہے گا کہ صحیح بخاری. تو اس کو پڑھو، بس یہی کہے گا آپ سے اور کچھ نہیں کہے گا. اب اس کے بعد آپ کا کام ہے کہ وہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، آپ نہیں کرتے ہیں عمل. کوئی وسوسہ آ کر کے دلائے کہ نہیں یہ قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، حدیث پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، تو اب اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی روک رہا ہے اس سے، یا آپ کو اس کی ترغیب دے رہا ہے کہ قرآن پڑھیں اور حدیث پڑھیں اور اس کے مطابق عمل کریں. تو اہل حدیث کی صرف یہی دعوت. میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ اہل حدیثوں کو بہت زیادہ
جو دلچسپی ہے، رغبت ہے، وہ قرآن اور حدیث اور اس کے علوم فنون پھیلانے، اس کی ترویج و اشاعت اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینے سے۔ تو ایک سلسلہ میں نے آپ کو بیان کیا کہ حدیث کے پڑھنے پڑھانے کا جو سلسلہ آج تک ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں، حدیثیں پڑھ رہے ہیں مختلف مدارس کے اندر، پورے بر صغیر کے اندر، یہ شاہ ولی اللہ سے یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور ان کی سندیں پھر حجاز میں چلی جاتی ہیں۔ شاہ ولی اللہ کے شاگرد شاہ عبدالعزیز ہوئے، شاہ عبدالعزیز کے شاگرد شاہ محمد اسحاق ہوئے، شاہ محمد اسحاق کے سید نذیر حسین مودودی دہلوی، سید نذیر حسین مودودی دہلوی تک ہم لوگ 2 واسطے سے پہنچتے ہیں۔ اب جو لوگ پڑھتے ہوں گے وہ 3 واسطے سے پہنچیں گے۔ تو ایک جو سید نذیر حسین مودودی دہلوی کے شاگرد بڑی تعداد میں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں، بلکہ بہت سے لوگ یہاں سے عرب سے جاتے تھے حدیث پڑھنے کے لیے، اور ان کے خاندان والے ابھی بھی موجود ہیں۔ ریاض میں سعد بن حمد بن عتیق آل عتیق جو ہے وہ میاں صاحب کے شاگرد تھے، ان سے جا کر پڑھی۔ یہی نہیں، اسحاق بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الوہاب، اسحاق بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوہاب، یعنی محمد بن عبد الوہاب کے پڑ پوتے میاں صاحب کے شاگرد تھے، اور میاں صاحب سے 1 سال پہلے ان کی وفات ہوئی 1319 میں، دلی میں جا کر کے انہوں نے حدیث پڑھی۔ ایک شخص کے جن کے واسطے سے سارے عرب جتنے علماء ہیں میاں نذیر حسین مودودی دہلوی تک پہنچتے ہیں، وہ علی بن ناصر ابو وادی ہیں۔ یہ بھی جتنے بڑے بڑے علماء مشائخ یہاں کے ہیں جو سند دینے والے، آپ ان کی سند میں دیکھیں، علی بن ناصر ابو وادی وہ عن نذیر حسین مودودی دہلوی۔ تو کہنا یہ ہے کہ ان کے ذریعے عرب اور عجم ہر جگہ حدیث کی نشر و اشاعت کا کام ہوا، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس طرح سے چپے چپے میں قال اللہ قال رسول سمجھیے کہ لوگوں کو سنائی دینے لگا۔ اچھا، ان کے مشہور جو علماء، صرف اگر نام ابھی ایک لسٹ گنائی جائے تو 20 علماء کا نام گنائے جا سکتے ہیں۔ ان میں لوگوں نے ہر طرح خدمت انجام دی۔ کسی نے حدیث کی کتابوں کی شرح لکھی، جیسے مولانا شمس اللہ قزیم آبادی ہیں، انہوں نے ابو داؤد جو مشہور کتاب ہے حدیث کی، اس کی شرح عون المعبود اور غایۃ المقصود لکھی۔ مولانا عبد الرحمن مبارک پوری ہیں جنہوں نے تحفۃ الاوزی کے نام سے ترمذی کی شرح لکھی۔ اسی طرح مولانا احمد حسن دہلوی ہیں، انہوں نے مشکات کی شرح تنقیح الروات کے نام سے لکھی۔ مولانا السلام علیکم مولانا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ، احمد حسن دہلوی جنہوں نے مشکات کی شرح لکھی۔ اسی طرح بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے حدیث کی کتابوں کی شرح لکھی، کسی نے بڑے بڑے ادارے قائم کیے، کسی نے حدیث کی نشر و اشاعت کے لیے مطبع یعنی پریس قائم کیے اور چھاپنے کا سلسلہ، کسی نے حدیث کی کتابوں کے ترجمے کیے۔ مولانا وحید الزماں صاحب حیدرآبادی، اصلاً لکھنؤ کے تھے، حیدرآباد کے ریاست میں ملازم ہو گئے تھے، وہاں جا کر کے انہوں نے پوری زندگی اپنی گزاری اور بڑے اونچے منصب پر تھے۔ یہ جتنی حدیث کی کتابوں کے آپ ترجمے دیکھ رہے ہیں نا، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی نہیں، ترمذی ان کے بھائی نے کی تھی، مولانا بدیع الزماں صاحب۔ تو یہ مولانا وحید الزماں صاحب جو حیدرآبادی تھے، ان کو نواب صدیق حسن خان نے یہ مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ حدیث کی کتابوں کے اردو ترجمے کرنا شروع کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے بخاری کا ترجمہ کیا، مسلم کا ترجمہ کیا، ابو داؤد کا کیا، ترمذی کا انہوں نے نہیں کیا، ان کے بھائی بدیع الزماں صاحب لکھنوی نے کیا۔ اچھا، اس کے بعد نسائی کا ترجمہ کیا، ابن ماجہ کا ترجمہ کیا، اور موطا امام مالک کا بھی ترجمہ کیا۔ ان سب کتابوں کو اردو میں پڑھنے کے لیے اردو دانوں کے لیے مہیا کر دیا۔ جو آج تک آپ جتنے ترجمے دیکھ رہے ہیں ان کتابوں کے چھپ رہے ہیں، کوئی بے نیاز نہیں ہوا۔ اکثر لوگوں نے تو یہ کیا ہے کہ وہی ترجمے دوبارہ چھاپ لیے ہیں، بے نہیں، تھوڑا سا نوک پلک اس کی درست کر کے، ظاہر ہے 100 سال پہلے کی جو زبان ہوگی وہ کچھ مختلف ہوگی، تو اس میں کچھ معمولی تبدیلیاں کر دی۔ تو یہ ترجمہ کی ایک مثال ہے، صرف ایک شخص جو پوری زندگی ترجمے کا کام، حدیث کی کتابوں کا کام کرتے رہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے کام کیے انہوں نے۔ حدیث کی لغت کی کتاب بھی ایک تیار کی، لغات الحدیث کے نام سے، وہ 10 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، اور اس کو اس میں لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ کتابیں امانت داری کے ساتھ اب چھپتی نہیں ہیں۔ اگر کوئی دوسرا عاشر چھاپتا ہے، مثلا کراچی میں وہ نور محمد کارخانے کتب کراچی سے چھپی ہے، عبدالحلیم چشتی بہت بڑے فاضل عالم ہیں، انہوں نے اس میں کچھ تصرف کر کے تبدیلیاں کر کے وہ چھاپ دی ہیں 10 جلدوں۔ بین ہی اس کو اسی طرح چھاپنا چاہیے، کسی کتاب کے اندر کوئی تصرف کرنا بغیر مصنف کی کتاب کی اجازت کے جائز نہیں۔ بہرحال تو یہ ہوا ترجمے کا کام۔ اسی طرح سے میاں نذیر حسین مودودی دہلوی کا صرف اگر ذکر کیا جائے تو یہ مجلس صرف میاں صاحب ہی کے متعلق خاص کیجیے۔ اب آئیے دوسرا سلسلہ شروع کرتے ہیں، توحید و سنت کی طرف دعوت، شرک و بدعت کے خلاف کوشش۔ یہ تو سارے علماء نے کیا ہے، ان میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ حدیث کی خدمت یہ کی۔ اس کا سلسلہ جو ہے وہ بھی شاہ ولی اللہ سے شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے عقیدے کی کتاب حسن العقیدہ کے نام سے لکھی ہے، جو العقیدۃ الحسنہ کے نام سے بھی چھپتی ہے۔ اس میں یہ سارا اشعری و ماتریدی طریقہ چھوڑ دیا، خالص جو سلفی طریقہ ہے اس کے مطابق عقیدے کی باتیں لکھی ہیں۔ چھوٹا سا رسالہ ہے، عربی میں، اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے اس کا، مختلف زبانوں میں۔ تو
یہ انہوں نے لکھی. اس کے بعد پھر ان کے پوتے شاہ محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید جن کو کہا جاتا ہے، جن کی وفات 1831 میں بلکہ شہادت ہوئی بالا کوٹ کے اندر، انہوں نے ایک کتاب تو ایسی لکھی کہ جس کی وجہ سے پورے بر صغیر کے اندر دھماکہ سمجھیے ایک طرح سے ہو گئے. انہوں نے تقویۃ الایمان کے نام سے چھوٹی سی ایک کتاب لکھی. تقویۃ الایمان میں جتنے شرک کے مسائل تھے ان سب کا آپریشن کر ڈالا، اور اس کا اتنا اچھا بہترین اسلوب اختیار کیا کہ صرف آیتیں کوٹ کرتے ہیں باب کے اندر شروع میں، پھر حدیثیں دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ لکھتے چلے جاتے ہیں مختصر اس کی تشریح یا فائدہ. بالکل اس کو اسی طرح کہا جا سکتا ہے جیسے شیخ محمد عبد الوہاب کی جو کتاب ہے کتاب التوحید، اسی انداز کی کہ لوگ جب تک کتاب ملتی نہیں ہے اس وقت تو سمجھتے ہیں اس میں پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوگا، کتنا برا بھلا اس میں لوگوں کو کہا ہوگا، لیکن جب پڑھتے ہیں تو اس کے بعد پھر حیرت ہوتی ہے کہ اس میں تو سوائے قرآن و حدیث کے، اس کے ترجمے کے، اس میں جو چیزیں مذکور ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ یہ جو شاہ اسماعیل شہید کی کتاب ہے تقویۃ الایمان، وہ اس کا سب سے پہلا ایڈیشن کلکتے میں سن 1242 ہجری یعنی ان کی شہادت سے 4 سال پہلے 1246 ہجری میں شہادت ہوئی 1831، تو 1827 میں وہ کتاب چھپی تھی کلکتے سے. اس کتاب کی اشاعت کے بعد سے لے کر کے آج تک سارے بدعات اور خرافات کو جو دل دادا ہیں ان کے یعنی اس میں حلقے میں بالکل ماتم صفحے ماتم بچ گئے، اور ایسی ہلچل پیدا ہوئی، آج تک وہ ہلچل موجود ہے. اس کی بنا پر ان کو لوگ کافر قرار دیتے ہیں اور ان کے ماننے والوں کو سب کو کافر قرار دیتے ہیں. تو یہ ایک کتاب، اسی طرح سے ایک نہیں، میں نے کسی لیکچر میں یہی ریاض میں کہا تھا کہ تقریباً اس طرح کی 50-60 کتابیں لکھی ہیں اور علماء نے تیار کی ہیں، جو اردو میں بھی ہیں، عربی میں بھی ہیں، فارسی میں بھی ہیں، اور اس کے ذریعے پھر صحیح عقیدے کی نشر و اشاعت کا کام ہوا. پھر شاہ اسماعیل شہید نے اس کتاب کے لکھنے کے ساتھ ساتھ ایک ایسی تحریک چلائی سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل کر کے، جس کو تحریک شہیدین کہا جاتا ہے. تحریک شہیدین عبارت ہے 2 چیزوں سے، ایک ہے توحید و سنت کی طرف دعوت، تو دعوت کا کام، دوسرا جہاد، غیر مسلموں سے جہاد، مسلمانوں سے جہاد و قتال نہیں جو آج کل بہت سے جہاد کی تنظیمیں کرتی ہیں، تو غیر مسلموں سے جہاد. اور غیر مسلم اس زمانے میں سکھ تھے یا انگریز تھے. تو کہنا یہ تھا کہ یہ 2 مقصد تھے، ایک تو توحید کی طرف دعوت، شرک و بدعت خرافات کی حقیقت بیان کرنا، اور دوسری چیز جہاد کی تحریک، غیر مسلموں سے جہاد کی تحریک. تو سید احمد شہید شاہ اسماعیل شہید نے اپنے بہت سے داعی سارے ہندوستان کے طول و عرض میں بھیجے. انہوں نے مولانا ولایت علی صادق پوری کو بنگال بھیج دیا، مولانا محمد علی رامپوری کو مدراس بھیج دیا، اسی طرح سے کتنے لوگوں کو، کسی کو جونپور بھیج دیا، کسی کو بمبئی کے علاقے میں بھیج دیا. جس کو جہاں بھیج دیا وہاں اس نے توحید و سنت کا پرچار کیا، اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہے صحیح دعوت سے واقف ہو سکے، صحیح عقیدے سے واقف ہو سکے، اور الحمدللہ بڑی تعداد میں خرافات بدعات کا خاتمہ ہوا. اور بدعات و خرافات کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں جو رسم و رواج کے طور پر راہ پا گئی تھی، جو غیر مسلموں کے اثر سے، خاص طور پر ہندوؤں کے اثر سے مسلمانوں کے اندر آ گئے تھے، حتیٰ کہ نام بھی لوگوں نے ہندوؤں جیسا رکھنا شروع کر دیا تھا. اور شادی بیاہ کے اندر بھی وہ ساری چیزیں اپنا لی تھی جو ہندوؤں نے. آج تک دیکھیے مسلمان بر صغیر میں یہی حالت ہے، وہ سب انہی کے سب رسم و رواج ہیں جو ہم لوگوں نے اپنائے ہوئے ہیں. تو اب ان میں سے ایک مثال صرف دوں کہ بیوہ عورتوں کی شادی کا کوئی تصور ہندوؤں کے یہاں نہیں تھا. اب جن لوگوں نے اختیار کیا وہ مسلمانوں ہی سے متاثر ہو کر کے، اسلام سے متاثر ہو کر کے کیا. تو اس چیز کی بھی اصلاح اور اس کو رواج دینے کا کام یہ تحریک شہیدین کا تھا. اور بھی تحریک شہیدین کے ذریعے رسم و رواج کے خلاف، شرک و بدعت کے خلاف، اور دوسرے بہت سے سارے جتنے مظاہر تھے بدعت کے، ان سب کے خلاف بڑے پیمانے پر پورے بر صغیر میں. جس کا نتیجہ کیا ہوا، اس کا رد عمل یہ ہوا کہ پھر دوسری طرف سے بھی ان پر حملہ کرنا شروع کیا لوگوں نے. یہ جن چیزوں کو شرک و بدعت قرار دیتے ہیں وہ شرک و بدعت نہیں ہے، یہ سب تو سنت ہے، اور ایسا اور پر لوگوں نے کتاب. ان میں ایک بہت بڑے مشہور عالم تھے بدعتیوں کے، ایک فضل رسول بدایونی، 1289 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. انہوں نے ان کے رد میں 3-4 کتابیں فارسی میں اور اردو میں لکھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے، جیسے وہ ایک مقولہ ہے نا، ہر فرعون را موسیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے مقابلے میں ایک پیدا کیا. انہی کے زمانے میں تھے مولانا بشیر الدین قنوجی. یہ قاضی بھی تھے نواب صدیق حسن خان کے یہاں بھوپال کی ریاست میں، اور انہوں نے ایک ایک کتاب کا ان کا منہ توڑ جواب دیا. تقریباً 4-5 کتابیں لکھی. اس نے لکھی الصواعق الالہیہ،
کے نام سے، البوارق المحمدیہ لرجم الشیاطین النجدیہ، تو انہوں نے کتاب کی جواب میں لکھی الصواعق الالہیہ لرد الشیاطین اللہابیہ. اسی طرح سے ان کی کتابوں کے نام ہے، یہ سب فارسی میں لکھی گئی. اور اس وقت میں نے دیکھا کہ جو لوگ بدعت کے خوگر تھے انہوں نے ایڑی سے چوٹی کا زور لگا کر کے وہ سارے مسائل جو بدعت اور شرک سے تعلق رکھتے ہیں ان میں پورے طور پر شاہ اسماعیل شہید پر رد کرنے کی کوشش کی، اور کتابیں ہر مسئلے، جزئی مسئلے پر بھی لکھی اور عمومی طور پر بھی لکھی. لیکن الحمدللہ یہ مولانا بشیر الدین قنوجی کی تصانیف سے حقیقت کھلی. اسی 13ویں صدی ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے 1296 ہجری میں. یہ 13ویں صدی ہجری میں ابھی ہم 14ویں صدی ہجری میں نہیں داخل ہوئے، جب ہم 15ویں صدی میں. اب اس انداز میں ہم بتائیں اگر ہر ایک کے بارے میں تو کتنی تفصیل ہوگی. بہرحال تو قاضی بشیر الدین قنوجی یہ اس زمانے کی ایک بڑی شخصیت تھی، اور ان کے علاوہ بھی بہت سے مولانا خرم علی بلہوری کی ان کی کتاب نصیحت المسلمین چھوٹی سی ہے، آپ دیکھ لیجئے اس میں کتنی بہترین انداز میں انہوں نے بدعت کی تردید. نواز صدیق حسن خان جن کا ذکر بھی آ رہا ہے انشاءاللہ، ان کے والد مولانا اولاد حسن قنوجی تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہدایت المومنین کے نام سے، سارے بدعات، خرافات، شرکیات اور شیعوں کے خاص طور پر جو بدعات جو مسلمانوں میں در آئی تھی ان پر رد کیا. اس طرح تقریباً 20 عالم 13ویں صدی ہجری میں ملتے ہیں، اور ان کی کتابیں چھپتی ہیں، کبھی آج تک بھی چھپ رہی ہیں. کچھ کتابیں ہیں، حارق الاشرار کے نام سے ایک نظم ہے، بہترین نظم ہے، جس میں سارے بدعات کا آپریشن ہے. نواب صدیق حسن خان جو اس زمانے کی بڑی عہد ساز شخصیت ہے، اور کوئی بھی بر صغیر کی تاریخ لکھے، علم حدیث کی تاریخ لکھے، اصلاح و تجدید کی تاریخ لکھے، نواب صاحب کا نام نظر انداز نہیں کر سکتے، چاہے وہ عربی کے اندر ہو، فارسی کے اندر ہو، اردو کے اندر ہو. اور علم حدیث کی نشر و اشاعت کے تعلق سے ان کے کارنامے اتنے زیادہ ہیں. جیسے سید نذیر حسین مہدی دہلوی نے پوری زندگی تقریباً 1258 ہجری سے لے کر کے 1320 ہجری تک انہوں نے 62 سال درس دیا حدیث کا، اور ان کے ہزاروں شاگرد ہیں. اسی طرح نواب صدیق حسن خان نے تقریباً 20 سال کا عرصہ صرف پایا تھا. وہ بھوپال میں وہ تھے، بھوپال میں وہ گئے تھے ملازمت کرنے کے لیے، اور وہ شادی شدہ تھے. وہاں پوری امانت داری کے ساتھ وہ حکومت کے جتنے کام تھے وہ کرتے تھے. بعد میں نواب شاہ جہاں بیگم جو بیوہ ہو گئی تھی اور ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، جو وہاں کی ملکہ تھی، تو اس نے سوچا کہ سارے بہت سے امور میں آدمیوں کی ضرورت پڑتی ہے، شوہر اگر ہو تو اس سے مشورہ کیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے خود خواہش ظاہر کی تھی نواب صدیق حسن خان سے شادی کرنے کی. تو نواب صاحب نے پہلے تو بہت انکار کیا، لیکن جب انہوں نے بہت اصرار کیا، کہا نہیں ہم آپ کو بہت معتمد پاتے ہیں اور بہت زیادہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے اس مشن میں جو آپ کے بھی پیش نظر ہے اور ہمارے بھی پیش نظر ہے، کہ ایک تو ایک ریاست میں امن و امان ہو اور یہاں خلفشار نہ ہو، دوسری چیز یہ کہ علمی اور دینی اعتبار سے اس ریاست کا نام اچھی طرح سے سربلند ہو. تو آخر میں انہوں نے پھر رضامندی کا اظہار کیا اور انہوں نے شادی کر لی ان سے. تو یہ شاہجہاں نواب شاہجہاں بیگم کی رضامندی اور انہی کی طلب پر شادی کی. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نواب صاحب نے شادی کر لیا اس کے بعد انہوں نے سارا یہ دکھایا. اندازہ لگائیے، یہ سب بہت بڑا اتہام ہے. بہرحال کہنا یہ ہے کہ نواب صاحب نے جو شادی کی اور اس کے بعد پھر کسی کے پاس اگر دولت آ جائے تو وہ کیا کرے گا؟ اس کو اپنے لیے استعمال کرے گا، اپنے بال بچوں کے لیے، اور اپنی زمین جائیداد بنائے گا. نواب صاحب نے کیا کیا؟ اس پوری دولت کو، پورے اپنے ذاتی دولت کو بھی، اس لیے کہ بڑے اونچے منصب پر تھے، ملکہ ہی کے شوہر ہیں، اور اپنے جو تنخواہ تھی اور حکومت کا جو وہ مد تھا اس کو انہوں نے کئی طرح کے کاموں میں لگایا. اس سے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ بڑے بڑے علماء و فضلاء جو اس زمانے کے تھے سب کو بھوپال میں جمع کیا. حدیث کے بہت بڑے عالم جس طرح سید نذیر حسین مہدی دہلوی تھے، اسی طرح ایک یمن سے آئے ہوئے ایک عالم تھے حسین بن محسن یمانی، ان کی وفات 1327 میں ہوئی. وہ شوکانی کے ایک واسطے سے شاگرد تھے. تو وہ ان کو نواب صاحب نے رکھ لیا تھا وہیں کہ آپ یہیں رہیے، یہیں درس دیجیے. تو حدیث کے بہت بڑے، آپ جس کے بھی حالات دیکھیں گے آج سے 100 سال 150 سال پہلے کے لوگوں کے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ حدیث اس نے نذیر حسین مہدی دہلوی سے پڑھی اور حسین بن محسن سے پڑھی، نذیر حسین سے اور حسین بن محسن سے. اس لیے کہ یہی دونوں زمانے میں بہت معروف تھے حدیث پڑھنے پڑھانے کے میدان. تو ان کو بلایا. مولانا سلامت اللہ جراج پوری اعظم گڑھ کے علاقے کے تھے، ان کو بلایا. قاضی بشیر الدین قنوجی وہ وہیں جب تک زندہ رہے، وہ پھر قاضی رہے وہاں. ان کی وفات کے بعد 1296 کے بعد پھر قاضی شیخ محمد بن عبدالعزیز مچھلی شہری، وہ بھی بہت بڑے محدث اور عالم تھے، وہ پھر چلے آئے. اس طرح سے بڑی تعداد علماء کی، مولانا محمد بشیر ساسوانی وہ وہاں چلے آئے. تو ایک بڑا علمی مجمع قائم کیا.
ہاں، اور الحمدللہ مطلب اس کے بعد پھر یعنی مختلف جو دینی کام ہوئے انشاءاللہ اس کی طرف نماز کے بعد توجہ دیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. تو ہم نے ابھی جو گفتگو کی اس سب کی گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ بر صغیر کے اندر اصلاحی تحریک شاہ ولی اللہ نے شروع کی. یہ لیں چلیے. تو بر صغیر میں اصلاحی تحریک شاہ ولی اللہ نے شروع کی. یہ جدید دور میں مطلب نشت ثانیہ کہہ لیجئے، حدیث کی طرف دعوت، سنت کی طرف دعوت، اس کو جو نام بھی آپ دے لیجئے. مولانا مسعود اعلی ندوی کی ایک کتاب ہے ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک، تو شاہ ولی اللہ سے شروع کیا، اس کے بعد پھر ان کے لڑکے شاہ عبدالعزیز، پھر اس کے بعد سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، شہیدین کی تحریک. بر صغیر میں جو کچھ بھی آپ اصلاحی کام آپ دیکھ رہے ہیں، جو مختلف اصلاحی جماعتیں آپ دیکھ رہے ہیں، جو بھی یہ تعلیمی ادارے آپ دیکھ رہے ہیں، جو بھی توحید سنت کے نظارے دیکھ رہے ہیں، یہ سب صرف تحریک شہیدین کی دین ہے. اسی کے اثرات ہیں سارے جو ابھی تک چلے آ رہے ہیں. اس لیے اس تحریک اور اس کے ہماگیر اثرات سے متعلق بہت لمبی چوڑی گفتگو ہو سکتی ہے، اور اس پر بڑے بڑے علماء اور محققین نے داد تحقیق دی ہے. مولانا غلام رسول مہر صاحب کی 4 جلدوں میں کتاب ہے، 2 جلدوں میں سید احمد شہید کے نام سے اور 2 جلدوں میں جماعت مجاہدین اور سرگزشت مجاہدین کے نام سے. ایک ڈاکٹر قیام الدین احمد تھے پٹنہ کے اندر، انہوں نے وہابی موومنٹ ان انڈیا کے نام سے، ہندوستان میں وہابی تحریک کے نام سے، یہ سارے وہی وہابی تھے جن کو بدنام کیا جاتا ہے، غیر مقلد ہیں، وہابی ہیں، یہ لامذہب ہیں وغیرہ وغیرہ. انہی کے ذریعے سارا اصلاحی کام ہوا ہے. صحیح عقیدہ کی طرف رہنمائی، سنت کی اشاعت. میں نے یہ 2 پہلو صرف بیان کیے تھے ابھی پچھلی گفتگو میں، اور پہنچا تھا نواب صدیق حسن خان تک. نواب صدیق حسن خان نے بھوپال میں ایک علمی مجلس جمائی، بڑے بڑے علماء فضلہ کو جمع کیا. اس کے بعد انہوں نے منصوبہ بندی کے تحت، ہم لوگ بہت سے کام کرتے ہیں بغیر منصوبہ بندی کے، بس شروع کر دیتے ہیں، پہنچے گا نہیں پہنچے گا، کام ہوگا نہیں ہوگا، کچھ پرواہ نہیں ہوتی. نہیں، انہوں نے کیا کیا؟ اب سنیے، جو 4-5 میدان میں انہوں نے کام کیا. پہلا میدان یہ کہ انہوں نے حدیث کی کتابوں کے ترجمے کے لیے لگا دیا مولانا وحید الزمان صاحب حیدرآبادی کو. کتب ستہ کے ترجمے اور دوسری کتابوں کے ترجمے انہوں نے کروائے. نمبر 1 کام. دوسرا کام یہ کیا کہ حدیث کی کتابیں حفظ کرنے کے لیے مقابلہ رکھوایا. بہت سے لوگوں نے حفظ کی حدیث کی کتابیں، بخاری پوری حفظ کر لی، بلوغ المرام کسی نے حفظ کر لی، کسی نے مشکات المصابیح حفظ کر لی. اس میں ایک بہت مشہور ایک نابینا عالم تھے، انہوں نے بھی حفظ کی تھی، مولانا عبدالتواب صاحب غزنوی، مولانا عبدالتواب علی گڑھی تھے. انہوں نے حدیث کی کتاب بخاری حفظ کر لی تھی. تو حفظ کرنے پر انعام رکھا تھا باقاعدہ، وہ انعام کے وہ مستحق ہوئے تھے. اسی طرح تیسرا کام یہ کیا کہ حدیث سے کس طرح لگاؤ تھا ان کو، وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. حدیث کی کتابوں میں سب سے صحیح کتاب، جیسے کہ میں نے کہا، کسی عالم سے دنیا کے پوچھ لیں، چاہے وہ کسی میں مکتب فکر کا کہ صحیح بخاری ہے، اس کی سب سے اہم شرح، بلکہ پوری کتب حدیث کی شروع میں سب سے جو اہم شرح ہے وہ فتح الباری ہے. کسی سے بھی پوچھ لیے، سارے لوگ پڑھتے ہیں فتح الباری کو. فتح الباری کو دنیا میں سب سے پہلے شائع جو ہے نواب صدیق حسن خان نے کیا اور کروایا. وہ مطبع بولاق مصر میں اپنے خرچے پر 13 جلدوں میں چھپی تھی. اور پھر یہی نہیں کہ صرف وہیں پر چھپوا کر کے چھوڑ دیا، ہندوستان میں اس کا ایک الگ ایڈیشن چھپوا ہے جو لیتھو پر چھپا تھا مطبع انصاری دلی سے. یعنی عرب ممالک میں ٹائپ کے حروف میں، اور آج تک وہ ایڈیشن موجود ہے، فوٹو لے کر کے چھپتا رہتا ہے. آج تک سب سے صحیح ایڈیشن ابھی بھی وہی ہے، چاہے جتنا دعویٰ لوگ بعد میں کریں کہ فتح الباری کا سب سے صحیح ایڈیشن فلاں ہے اور فلاں ہے. تو اور آپ کو ایک لطیفہ کے طور پر سناؤ مختصر میں کہ لوگوں کا حال یہ تھا بر صغیر میں، یہ کتابیں جتنی چھپواتے تھے، چاہے فتح الباری ہو یا تفسیر ابن کثیر انہوں نے چھپوائی، اسی طرح سے معالم التنزیل بغوی کی تفسیر چھپوائی، اپنی تفسیر فتح البیان چھپوائی. اور یہ ساری کتابیں جس طرح سے دارالفتاء سے ایک زمانے میں کتابیں تقسیم ہوتی تھی، ابھی بھی وزارت الشؤون الاسلامی سے تقسیم ہوتی ہیں، اور وہ پیکٹ بنا کر کے بھیجی جاتی ہیں مختلف ملکوں میں اور مختلف اداروں میں. وہاں سے وہ سارے اداروں کے نام بلا تفریق مسلک وہ بھیجتے تھے. لیکن بدقسمت کچھ ایسے تھے کہ جو کتابیں واپس کر دیتے تھے کہ نہیں، یہ کتابیں وصول ہم نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس سے وہابیت ہمارے یہاں پھیل جائے گی. وہ تفسیر کی کتابیں، وہ حدیث کی کتابیں، وہ فقہ کی کتابیں جو وہاں سے آتی تھی کہ نہیں، یہ بھوپال میں وہاں فلاں وہابی بیٹھا ہوا ہے، وہاں کی کتابیں ہم نہیں لیں گے. اور اس کا خود میں نے نظارہ، میں نے اس طرح کا ایک واقعہ خود مکے میں دیکھا. ایک صاحب کے ساتھ میں گیا، ایک صاحب کے گھر. اچھا، وہاں کچھ گفتگو چلی، اس کے بعد وہ کچھ کتابیں لے کر کے گئے تھے. تو حدیث کی ایک کتاب تھی، وہ ان کو ہدیہ دے رہے تھے. تو جو آدمی تھے بیٹھے ہوئے، انہوں نے تو لے لیا
یہ حدیث کی کتاب ہے، حدیث پاک کی کتاب ہے، کوئی یہ کسی فرقے و مسلک کی کتاب نہیں. لیکن جب لے لیا اور ہم نکل کے جانے لگے، اندر سے خاتون کی آواز آ رہی ہے، دیکھو دیکھو اس نے کوئی کتاب دی، واپس کر دو، مت لینا، وہ پڑھنا نہیں. ایسے ہی آپ کو بھی بہت سے لوگ کہیں گے کہ وہ فلاں جگہ کی جو چھپی ہوئی کتاب ہے حدیث کی مت پڑھنا. آپ یاد رکھیے کہ وہ ضرور بھی پڑھیے، اور پڑھ کر کے تب سمجھ میں آئے گا آپ کو کہ کیوں روکا جائے. تو یہ کتابوں کی اشاعت کا کام تیسرا کام. چوتھا کام یہ کیا انہوں نے کہ سارے جتنے تعلیم گاہیں اور ادارے اپنے پوری ریاست کے اندر، بھوپال کے اندر، ان کی تنظیم اور ترتیب کا کام کیا. اسلامی عدالت قائم کی، قضا اور عدالت، جہاں پر قاضی مقرر تھے، قاضی بشیر الدین قنوجی، اور اسی طرح سے قاضی ان کے بعد جو ہے قاضی شیخ محمد مچھلی شہری. عدالتوں کے علاوہ انہوں نے ایک بہت اہم کام یہ کیا کہ بہت سے پریس خود لگائے اور دوسرے لوگوں کو پیسے دیے لگوانے کے لیے. مطبع صدیقی بھوپال میں، مطبع شاہجہانی بھوپال میں، اسی طرح سے مولانا سعید محمد سعید بنارسی ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کو مطبع لگانے کے لیے بنارس میں مطبع سعیدی کے نام سے ان کو پیسے دیے، اور دوسرے بہت سے لوگوں کو. پھر اپنی کتابیں انہوں نے عرب ممالک میں بھی چھپوائیں، مصر میں، ترکی میں بھی چھپوائیں، مطبوعات الجواب ایک زمانے ہوا کرتا تھا، اور ہندوستان میں بھی چھپائیں. یعنی ان کی کتابوں کے اکثر کتابوں کے آپ دیکھیں گے ایڈیشن ہندوستان میں بھی چھپی ہے، مختلف مطبوعات میں، مصر میں بھی چھپی ہے، ترکی میں بھی چھپی ہے. چنانچہ ان کی کتابوں کی تعداد تقریباً 300 کے قریب ہے. لوگ بتاتے ہیں 222، لیکن جب میں نے شمار کیا تو وہ 222 سے بھی تجاوز کر گئے. تو انہوں نے اردو، فارسی، عربی ہر زبان میں کتابیں لکھی، اور تصنیف و تالیف کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے. ان کتابوں کا یہاں صرف نام لیا جائے تو وہ مطلب کافی نہیں، کوئی موضوع ایسا نہیں ہوگا کہ جس پر انہوں نے کچھ نہیں لکھا ہے. ان کی ایک بہت اہم کتاب ہے الدین الخالص کے نام سے. الدین الخالص میں انہوں نے سارے شرک و بدعت کے جتنے مظاہر سب کا آپریشن کر کے رکھ دیا، اور وہ کتاب انہوں نے اپنے نام سے نہیں چھاپی. اب اس سے اندازہ لگائیے ان کے اخلاص کا، اپنے نام سے نہیں چھپی، اس میں کہیں کسی جگہ اپنے نام کا اظہار نہیں کیا. اب لوگوں کو جب بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو کتاب ان کی ہے، تو ان کے نام سے چھپ رہی ہے اور شائع ہو رہی ہے. اور اسی کتاب میں سب سے پہلے پوری دنیا میں ایک کتاب اقتضاء الصراط المستقیم مخالفت اصحاب الجحیم، جو امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب ہے، وہ پہلی بار چھپی تھی. یہ سن 1302 ہجری میں یہ کتاب چھپی ہے، 2 جلدوں میں چھپی تھی، الدین الخالص. اسی کے حاشیے میں یہ اقتضاء الصراط المستقیم ابن تیمیہ کی کتاب کا سب سے پہلا ایڈیشن وہی ہے جو نواب صدیق زرخان نے چھاپا. اور امام ابن تیمیہ کی اور دوسری کتابیں بہت سی چھاپی. علماء اہل حدیث نے نواب صدیق زرخان کے علاوہ بہت سے دوسرے لوگوں نے بہت سی کتابیں پہلی بار چھاپی. ان سب کتابوں کے نام لینا ہے ابھی آپ سب لوگوں کے لیے پتہ نہیں، ممکن ہے کہ گرانی کا باعث ہو آپ لوگوں کے سماع کے لیے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کتابوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو ان لوگوں نے شائع کی، اور ان کتابوں کے ذریعے الحمدللہ لوگوں کو دین کی حقیقت معلوم ہوئی. اور ان میں سے جتنی کتابیں قابل ترجمہ تھیں پھر ان کے ترجمہ بھی کیے. مطبع کے سلسلے میں ایک مطبع کا ذکر کروں، وہ مطبع خلیلی آرا ہے. مطبع خلیلی یہ مدرسہ احمدیہ آرا کے زیر اہتمام تھا. وہاں سے حدیث کی کئی کتابیں، ترجمے کی کتابیں، نصابی کتابیں بہت سی چھپی. ان میں سے ایک کتاب الادب المفرد امام بخاری کی ہے، دنیا میں پہلی بار سن 1306 ہجری میں چھپی، اور اس کا اردو ترجمہ بھی دنیا میں پہلی بار سلیقہ کے نام سے مولانا عبدالغفار ناشر مہداوی نے کیا تھا، وہ چھپی. تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حدیث کی کتابیں اصل دیکھ لیجئے یا ان کے ترجمے دیکھ لیجئے. ان کے لیے پھر مطابع یعنی پریس قائم کرنا، آج کل لوگ پریس قائم کرتے ہیں لیکن کیوں؟ تجارت، اس سے پیسہ کمانا مقصد ہوتا ہے. اس زمانے میں پریس قائم کیے گئے لیکن مقصد یہ تھا کہ کتابیں شائع کی جائیں، دین پھیلایا جائے. حدیث کی کتابیں، توحید کی کتابیں، سنت کی کتابیں، سلف صالحین کی کتابیں. اگر ان سارے کتابوں کا ایک احاطہ کیا جائے، ایک بیبلیوگرافی بنائی جائے، تو ایک اچھی خاصی ضخیم جلد بن جائے گی. تو ان کتابوں میں سے جو اہم ترین کتابیں بعض امام ابن تیمیہ ابن قیم کی، ابن تیمیہ ابن قیم کی ساری کتابیں جو پہلی بار چھپی ہیں دنیا میں، سب ہندوستان میں چھپی. اس کی تاریخ اگر آپ کہیے تو تاریخ کے ساتھ بیان کروں، لیکن یہاں اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. سب سے پہلے الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، جو امام ابن تیمیہ کی بہت مشہور کتاب ہے، اور رد بدعت میں ایک دم بالکل بے نظیر کتاب ہے. شیطان کے ولی کون سے ہوتے ہیں اور اللہ کے ولی کون سے، ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ علامتیں اگر آپ کو معلوم کرنی ہو نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا جن کو آپ ولی مانتے ہیں کون ولی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، کون شیطان کے ولی. تو یہ الفرقان بین الرحمن اولیاء الشیطان پہلی مرتبہ سن 1295 ہجری میں ترجمے کے ساتھ، عربی بھی اصل اور اردو ترجمے کے ساتھ حاشیے میں یہ چھاپا تھا.
किताब अल-हमविया जो अकीदे की बहुत मशहूर किताब है इब्न तैमिया की, वो किताब भी उसके उर्दू तर्जुमे के साथ शाफिया, उसका उर्दू तर्जुमा है तर्जुमा हमविया। ये एक थे गुलामुल अली कसूरी, उनकी तहकीक और उसके साथ पहली बार तकरीबन 1296 हिजरी में छपी। ये अमृतसर में थे, और अमृतसर में मैं बता दूं आपको कि सबसे पहले जो है अक़ीदे तौहीद की इशाअत मौलाना अब्दुल्ला गज़नवी के ज़रिए नहीं हुई, उनसे पहले मौलाना गुलामुल अली कसूरी थे। बल्कि गुलामुल अली जो नाम है उससे मुतल्लिक बतौर लतीफ़ा एक चीज़ जिक्र करूँ, उनका नाम गुलाम अली कसूरी था पहले, जब वो सही अक़ीदे तौहीद पर नहीं थे। जब उनको तौहीद व सुन्नत की बात समझ में आई तब उन्होंने अपना नाम उसमें अलिफ लाम बढ़ा के गुलामुल अली कर लिया, ताकि अल अली अल्लाह का नाम है। अली से यह ना समझ में आया कि गुलाम अली जैसे शियों के नाम होते हैं, गुलाम हसन, गुलाम अली, गुलाम रसूल, तो उन्होंने गुलामुल अली अपना नाम रखा था। ये अब्दुल्ला गज़नवी जो बहुत मशहूर आलिम और मियाँ नज़ीर हुसैन मौदूदी देलवी के शागिर्द भी थे, और उनका इलाका था अफ़गानिस्तान का। जब वहाँ उन्होंने तौहीद व सुन्नत को कबूल किया तो उनको इतना सताया गया कि वहाँ उनको घर बार छोड़ करके अपने बाल बच्चों के साथ हिजरत करनी पड़ी। हिजरत करके वो अमृतसर आए, लेकिन वो आए हैं उनसे पहले तौहीद व सुन्नत जो है वो गुलाम अली कसूरी के ज़रिए फैल चुका था। इनसे मुतल्लिक़ अगर एक मजमून पढ़ना हो आपको तो एक थे हकीम मोहम्मद मूसा अमृतसरी, उन्होंने एक किताब लिखी है तज़किरा उलमा अमृतसर। अच्छा, इनके बारे में मैं जिक्र कर दूँ कि हकीम मोहम्मद मूसा अमृतसरी लाहौर में मेरी मुलाकात उनसे 1980 में हुई थी, और वो बरेलवी आलिम थे। उनकी किताब तज़किरा उलमा अमृतसर में गुलामुल अली कसूरी का जिक्र देखिए, और उसमें देखिए कि उनकी जो तजदीद और इस्लाह से मुतल्लिक़ खिदमत है पूरी तफसील से जिक्र की। इसलिए वो भी असलन अमृतसर के थे, हकीम मूसा अमृतसरी, और ये भी अमृतसर के थे। तो कहना यह है कि अब्दुल्ला गज़नवी जब हिजरत करके गए उससे पहले गुलामुल अली कसूरी मौजूद थे। और हर इलाके में, हर खित्ते में अगर आप तौहीद व सुन्नत की तारीख़ आप देखेंगे बरसग़ीर में तो ऐसी ही नज़र आएगा आपको। बहरहाल गुफ्तगू चल रही थी नवाब सिद्दीक़ हसन खां की, उसके बाद फिर इमाम इब्न तैमिया इब्न क़य्यिम की किताबों की इशाअत की तरफ गुफ्तगू बढ़ गई। इमाम इब्न क़य्यिम की एक बहुत मशहूर किताब है अलामुल मुवक्क़ीन अन रब्बिल आलमीन। इसमें शरीयत के बुनियादी उसूल और क़वाइद बयान किए गए हैं, और उसके अलावा तक़लीद से मुतल्लिक़ पूरी बहस है मौजूद उसमें। कोई शख्स भी इस बहस को अगर पढ़ेगा तो उसे तक़लीद और इज्तिहाद की हकीकत समझ में आ जाएगी। ये जो गैर मुक़ल्लिद का ताना दिया जाता है समझ में आ जाएगा इसको पढ़ करके कब से गैर मुक़ल्लिद ये ताना बन गई। उससे पहले तो सारे ही गैर मुक़ल्लिद, अइम्मा कराम गैर मुक़ल्लिद, सहाबा कराम गैर मुक़ल्लिद, ताबईन गैर मुक़ल्लिद, जितने फ़ुक़हा थे पहली दूसरी तीसरी सदी हिजरी तक सब गैर मुक़ल्लिद। तो गैर मुक़ल्लिद होना ये कोई ताने की बात नहीं, मुक़ल्लिद हो जाना ये बिदअत का काम है। और तक़लीद जामिद यानी इस तरह की तक़लीद कि किसी शख्स को, किसी इमाम को इस अंदाज में पकड़ लें आप कि उसकी किसी बात को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो सही हो या गलत हो। जैसे कि बाज़ उलमा वो कहते थे कि इस मसले से मुतल्लिक़ मैंने 12 साल 10 साल गौर किया, तब मुझे अपने मसलक की दलील समझ में आई। यह हाल है हदीस पढ़ने वालों और पढ़ाने वालों का। और एक शख्स रो रहे थे आखिर ज़िंदगी में कि अफसोस कि हमने पूरी ज़िंदगी ज़ाया कर दी। उनके शागिर्द लोग करेंगे भाई आपने तो पूरी ज़िंदगी हदीस पढ़ने कहा नहीं, ये मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, हदीस पूरी ज़िंदगी हमने ज़ाया कर दी। कहा कैसे? कहा इसलिए कि हमने पूरी ज़िंदगी सिर्फ अपने मसलक, अपने इमाम के दिफा, अपने मसलक और अपने इमाम की तायीद के लिए दलीलें ढूंढने में गुजार दी। तो मेरे भाइयों, ये बड़े बड़े उलमा ने शहादत दी। मैं नाम लेकर के फजीयत नहीं उन लोगों की करना चाहता, अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत करे। हमें अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है, रब्बना इग़फ़िर लना व ली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू। यानी अल्लाह हमारी मग़फ़िरत कर, और जो हमसे पहले गुजरे हैं उनकी भी मग़फ़िरत कर, और हमारे दिल में उनके खिलाफ कुदूरत और कीना न रख। जो लोग भटके हुए हैं उनको हम राह रास्त पर लाने की कोशिश करें, लेकिन उनके हक़ में दुआए खैर करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था ताइफ वालों के साथ? अगर एक बार बद्दुआ कर दे तो सब हमेशा के लिए जहन्नम रसीद हो गए होते, लेकिन उन्हीं के औलाद में इस वक्त सब मुसलमान हैं। सारे कबीले जिन्होंने उनको सताया था उन सब कबीले के लोग अभी इस वक्त मुसलमान हैं, और पूरा मुल्क वो पूरा इलाका वो मुसलमान हो गए। तो हमें खैर का जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए, जिस तरह उलमाए कराम है। आपको और भी बहुत से पहलू हैं जिनकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। मदारिस और तालीम गाहें कायम करने का जो सिलसिला है ये भी उन उलमा ने किया। उनका मकसद ये था कि कुतुब हदीस की, कुरान की और फ़िक़्ह की, अक़ीदे की तालीम दी जाए। चुनांचे इसमें चप्पे चप्पे में बरसग़ीर के हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हर जगह आप देखेंगे, नेपाल में, हर जगह इतने बड़ी तादाद मदारिस कायम हुए हैं कि जिनको शुमार नहीं किया जा सकता। जो गोशवारे अभी बाज़ ममालिक के आए हैं वो भी सब नाक़िस हैं।
مختصراً یہ اگر مختصر جائزہ لیا جائے وہ یہ کہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی کی جو درسگاہ تھی وہ 1902 میں ان کے انتقال کے بعد وہ درسگاہ تقریباً اجڑ گئی. ان کے بعد پھر آئے مولانا محمد بشیر ساسوانی ان کی جگہ پر حدیث پڑھانے. تھوڑے دنوں کے بعد 6 سال کے بعد وہ بھی انتقال کر گئے. 1320 میں میاں نذیر حسین کا انتقال ہوا, 1326 میں مولانا بشیر ساسوانی کا انتقال ہوا. لیکن میاں صاحب کے جو شاگرد تھے وہ جو پورے ملک کے طول و عرض میں پھیلے, ملک وہ بر صغیر جو تقسیم نہیں ہوا تھا اس کی بات کر رہا ہوں, ایک ایک نے اپنے اپنے علاقے میں ایک ایک درسگاہ قائم کی, اور بڑی بڑی درسگاہ ہیں جو ان میں سب سے بڑی بڑی جو درسگاہ ہیں ان میں مولانا ابراہیم آروی جن کی وفات 1901 میں ہوئی, انہوں نے سن 1297 ہجری میں ایک مدرسہ احمدیہ آرا کی بنیاد ڈالی تھی. آرا بہار کے اندر پڑتا ہے اور اس مدرسے کا ڈھانچہ اب بھی موجود ہے, بلکہ مدرسہ بھی اب تک قائم ہے. یہ 1297 ہجری تقریباً 1880 یا ایسی کچھ تقریباً پڑے گا 12. تو اس وقت ان کا مقصد یہ تھا کہ نصاب تعلیم کی اصلاح کی جائے, عربی زبان کی تعلیم پر توجہ دی جائے, حدیث کی تعلیم و تعلم کا انتظام ہو, اور زیادہ سے زیادہ حدیث کی کتابوں کے ترجمے ہوں, شائع کیے جائیں. چنانچہ انہوں نے ایک پریس بھی قائم کیا. پہلی مرتبہ مدارس کی تاریخ میں ہاسٹل یعنی طلبہ کو رکھنے کے لیے, اسٹوڈنٹس کو رکھنے کے لیے ہاسٹل کا تصور انہوں نے دیا مولانا ابراہیم آروی نے. اور اس سے پہلے کیا تھا, لوگ مدرسے میں پڑھتے تو تھے جا کر کے استاد سے, لیکن کھانے کا انتظام کبھی فلاں کے پاس, کبھی فلاں کے پاس, کبھی فلاں گھر میں, اس طرح سے جاگیریں ہوتی تھی. لیکن انہوں نے سب سے پہلے ہاسٹل بنا کے, تاکہ یہ جو در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہے طلبہ کو اور عزت نفس اس سے مجروح ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے. انہوں نے سب سے پہلے یہ سلسلہ مدارس کے اندر شروع کیا کہ مذاکرہ علمیہ کے نام سے ایک بڑے جلسے کا اہتمام کیا. اس کی رودادیں اب بھی موجود ہیں, آپ دیکھیے. اس میں دیوبند سے بھی, علی گڑھ سے, اور سارے مختلف علاقے سے لوگ, مختلف مکاتب فکر کے لوگ آتے تھے, مختلف تعلیمی مسائل, مذہبی مسائل, دینی مسائل سے متعلق مشورے کرتے تھے اور گفتگو کرتے تھے. مطبع انہوں نے قائم کیا. پہلی مرتبہ شاید کسی مدرسے کی تاریخ میں یہ بدعت ایجاد ہوئی, یہ بدعت حسنہ ہے, یہ بدعت ایجاد ہوئی کہ ایک پریس قائم کیا جائے گا جہاں سے طباعت و اشاعت کا کام ہوا. اب تو بہت سے مدارس میں پریس ہے. تو یہ سارے کام انہوں نے کیے, اور ان سب کو میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. علامہ سید صلاح ندوی کا نام ہر ایک نے سنا ہوگا, یا جن لوگوں نے بھی سنا ہوگا, انہوں نے حیات شبلی کے اندر اور اسی طرح سے تراجم علماء حدیث ہند کے مقدمے میں اور دوسری مختلف جگہوں پر انہوں نے اس بات کی شہادت دی کہ مولانا ابراہیم آروی کتنے دور اندیش قسم کے آدمی تھے, اور کس طرح سے انہوں نے یہ مدرسہ قائم کیا تھا, اور کن بنیادوں پر قائم کیا تھا, اور کیسا مدرسہ تھا. اور وہ مرکزی مدارس میں تھا. جب علامہ شبلی نعمانی نے ایک جلسے میں ندوۃ العلماء کے یہ مشورہ دیا کہ کچھ بڑے بڑے مدارس مقرر کر لیے جائیں اور دوسرے چھوٹے چھوٹے مدارس ان سے ملحق کر دیے جائیں, تو ان میں جن مدرسوں کا نام لیا, دیوبند کا نام لیا, ندوہ کا نام لیا, اور مدرسہ احمدیہ آرا کا نام لیا, اور فیض عام کانپور کا نام لیا. تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس زمانے میں کتنا بڑا وہ ادارہ اور مدرسہ تھا. دوسرا ایک بڑا ادارہ جو علماء حدیث میں سے بعد میں لوگوں نے قائم کیا وہ ہے مدرسہ دارالحدیث رحمانیہ دہلی. دارالحدیث رحمانیہ دہلی یہ 1339 ہجری میں قائم ہوا, مطابق 1921 ہوگا شاید. تو یہ شیخ عطاء الرحمن, شیخ عبد الرحمن 2 تاجر تھے. ان کو اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈال دی, چنانچہ مولانا عبدالعزیز رحمہ آبادی کے کہنے سے انہوں نے وہاں پر اس کی بنیاد ڈال دی, اور الحمدللہ اس کی عمارت اب بھی قائم ہے دلی میں. لیکن افسوس کہ وہ عمارت تو ہے لیکن وہ دوسروں کے ہاتھ چلی گئی, وہ ایک اسکول کے طور پر ابھی اس وقت چل رہا ہے. اس کے بعد ایک مرکزی ادارہ ہندوستان میں تقسیم کے بعد جامعہ سلفیہ بنارس میں قائم ہوا, جس کے بہت سے فارغین ابھی شیخ عبدالقدوس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, حافظ طاہر صاحب, حافظ اسماعیل وغیرہ, میں بھی وہیں کا پروڈکٹ ہوں. اور الحمدللہ ہر جگہ تقریباً ان کے فارغین پھیل گئے ہیں, پوری دنیا میں پھیل گئے ہیں. تو وہ 1963 میں قائم ہوا, اس کی بنیاد پڑی. 1966 سے تعلیم شروع ہوئی, اب اس وقت الحمدللہ اب تک جاری ہے. پاکستان میں اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیے 1955 میں جامعہ سلفیہ کی بنیاد پڑی فیصل آباد کے اندر, اور 1957 سے باقاعدہ تعلیم کی ابتدا ہوئی. تو اس وقت سے لے کر کے الحمدللہ ابھی تک قائم ہے. اور یہی صرف مدارس نہیں, بہت سے مدارس اور ابھی اگر اب جن اداروں کا نام لیا جائے تو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جن کا نہیں نام لیا جائے گا کہیں گے دیکھیے فلاں ادارے کا ذکر نہیں کیا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سینکڑوں مدارس اور ادارے ہیں کہ جہاں پر توحید و سنت کی تعلیم ہو رہی ہے, اور الحمدللہ وہاں سے بڑی تعداد میں علماء فارغ ہو رہے ہیں اور توحید و سنت کی طرف دعوت دے رہے ہیں. یہ مدارس کا سلسلہ ہوا. مطابع پریس کا ہم نے ذکر کیا. اسی طرح سے ایک پہلو اور لے لیجئے, پرچے, رسالے, جرائد, ان کی اشاعت کا بندوبست بھی 19ویں صدی سے لوگوں نے کیا. سب سے پہلا باقاعدہ
और पूरे बर्र सगीर के पैमाने पर पढ़ा जाने वाला जो रिसाला था या मैगज़ीन था वो इशाअतुस सुन्नह के नाम से था। 1878 में मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी ने उसे शाये करना शुरू किया था और उसमें जितने उस ज़माने में दो इंतहा पर पहुँचे हुए लोग थे, यानी या तो बिल्कुल बिदात और खुराफात में गर्क थे, शिर्क और बिदात में मुब्तला, उन लोगों पर भी रद्द है। दूसरी तरफ बिल्कुल तजद्दुद पसंद हज़रात जिनको नेचरी कहा जाता था, जो सर सैयद अहमद खां और उनके मानने वाले, जो हर चीज़ को अक़ल की कसौटी पर परखने के लिए और उसके बगैर मानने के लिए तैयार नहीं थे, उन लोगों पर, यानी सर सैयद अहमद खां उनके ग्रुप पर भी तनकीद, उसमें तजद्दुद पसंदों पर, मॉडर्निस्टों पर तनकीद, और दूसरा बिदात के जो दिलदादा उन पर भी तनकीद, और बहुत से मसाइल के सिलसिले में उसमें बहसें, आप उसकी पूरी फाइलें मौजूद हैं, उठा करके देखिए कि सबसे बड़े एक फितने का जो इंसदाद उन्होंने किया और उसके सिलसिले में जो पहल उन्होंने की वो फितना था कादियानियत का फितना। गुलाम अहमद कादियानी जिसने नबूवत का दावा किया था, शुरू में तो आए कि मैं इस्लाम की तायीद कर रहा हूँ और उसके लिए दलाइल मुहैया कर रहा हूँ, बराहीन अहमदिया लिख रहा हूँ वगैरह वगैरह, लेकिन बाद में जब लोगों पर खुला, अरे इसने तो महदी होने का दावा कर दिया, मुजद्दिद होने का दावा किया, उसके बाद मसीह मऊद होने का दावा कर दिया, अब बाद में फिर नबी होने का, तो लोगों के कान खड़े हुए। ये उन्हीं के इलाके के थे, करीब थे, उन्होंने पहले दिन से उनको पकड़ा, वो अपने पर्चे इशाअतुस सुन्नह के अंदर उनको रगेदा, हर शुमारे में इतना ज़्यादा उसको मतलब लताड़ा और उसको उसके एक एक चीज़ पर उसको रद्द किया उस पर कि आप शायद उस ज़माने के मुआसरीन में किसी शख्स को आप नहीं पाएंगे जिसने इतना ज़्यादा रद्द लिखा, ख़ासतौर पर 1891 तक, 91 जिसमें उसने नबूवत का दावा किया था, उस वक्त तक, या 1878 में पर्चा निकलना शुरू हुआ, अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना रद्द किया। फिर इसी पर इक्तफा नहीं किया, कादियानियों को सबसे पहले गैर मुस्लिम करार देने का जो फतवा है वो मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी के जरिए, उन्होंने यही नहीं सिर्फ किया कि सिर्फ उलमा अहले हदीस से फतवा लिया, पूरी उलमा बर्र सगीर जितने, चाहे वो देवबंदी हों, बरेलवी हों, जो भी हों, इसलिए कि इस मसले में सब मुत्तफिक हैं, खत्म नबूवत के मसले में सारे उलमा, एक इस्तिफ्ता तैयार किया और सारे उलमा से उन्होंने फतवा जमा किया। पहली बार उन्होंने कादियानियों को काफिर करार देने के लिए फतवा जमा किया, जिसकी वजह से वो गुलाम अहमद कादियानी इतना परेशान हुआ कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि इसका क्या, हमेशा लिखता था कि ये बटालवी जो सब लोगों को गुमराह कर रहा है। उसका हाल ये था कादियानी का कि वो अपने मुत्तबीन को कहता था वो सहाबी हैं, अपनी बीवी को कहता था वो उम्महातुल मोमिनीन में से, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो सब चीज़ों का मजाक उन्होंने उड़ाया। उस ज़माने के पर्चे अगर आप पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना मतलब किस अंदाज में, और कोई पहलू नहीं छोड़ा। एक पर्चा उसका निकलता था कादियान से और उसमें कुछ लिखा, फ़ौरन उसका नोटिस लेना। दूसरी शख्सियत जिसने गुलाम अहमद कादियानी और कादियानियत की रद्द में कलम उठाया और मुनाजरे किए और 30 से ज़्यादा किताबें लिखी, और मज़ामीन तो ढेरों, बल्कि एक मुस्तकिल पर्चा मुसलमान के नाम से निकाला और मुरक़्क़े कादियानी के नाम से, वो है मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी, मौलाना अबुल वफ़ा सनाउल्लाह अमरसरी। उनकी वफ़ात 1948 में हुई, लेकिन उन्होंने पर्चा जो है अहले हदीस के नाम से 1903 में शुरू किया था। तो 1903 से लेकर के और गुलाम अहमद कादियानी के मरने तक, यानी 1908 तक 5 साल उनका ताक़ुब किया। इतना ज़िच हुआ, वो परेशान हुआ कि आखिर में वो ये कह करके मरा, ये उसने कह दिया था, कहा था कि हम में से जो, इसने बहुत मुझे परेशान किया, हम में से जो झूठा है वो सच्चे की ज़िंदगी में मर जाए, अल्लाह का करना है वो मर गया। और मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी उसके 40 साल तक जिंदा रहे, 40 साल के बाद इंतकाल। तो अंदाज़ा लगाइए जिस शख्स के फितने, वो कादियानी को खड़ा किया था असल में अंग्रेज़ों ने, ताकि मुसलमानों के अंदर और मज़ीद तफरीक़ा फैले। कादियानियों के अलावा उन्होंने ईसाई मिशनरियों के ज़रिए, आर्या समाजियों के ज़रिए तरह तरह के फितने फैलाए थे। उस ज़माने में जो पादरी होते थे, नाम मुसलमानों जैसा होता था, पादरी अब्दुल हक, पादरी बरकतुल्लाह। ये तो उस ज़माने में जिन लोगों ने उनका नोटिस लिया, उन्होंने मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी का नाम आता है और बहुत से दूसरे उलमा हैं, मैं तफसील में जाना नहीं चाहता। मतलब एक बहुत बड़ा मैदान यह है दिफाए इस्लाम का, जहाँ इस्लाम पर कोई आँच आ जाए तो उसमें यह देखने की ज़रूरत नहीं कि कौन पहले रद्द करेगा, हम तैयार हैं उसके लिए। इस बात की शहादत सैयद सुलेमान नदवी ने मारिफ के अंदर दी है। जब मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी का 1948 में इंतकाल हुआ तो उन पर जो शजरा लिखा है या उनके वफ़ात पर जो लिखा है, उसमें लिखा, ये अल्फाज नोट कीजिए और जाकर के उस शुमारे में आप देखिएगा। उन्होंने ये लिखा कि उनका हाल ये था पूरी ज़िंदगी कि जहाँ जिस जगह
किसी भी फितने के उभरने की अगर इत्तला मिलती थी तो फौरन उसके लिए मौलाना तैयार रहते थे उसको कुचलने के। बल्कि यहां तक लिखा है उन्होंने कि अगर अभी शाम को कोई फितना तुलू हुआ तो सुबह तक उसका रद्द करने के लिए मौलाना तैयार है। ये इसकी शहादत सैयद सुलेमान नदवी ने दी है। तो कहना यह है कि मौलाना सुलेमान नदवी बहुत बड़ी मारूफ अहम शख्सियत है, सीरत नबी उन्होंने लिखी, अल्लामा शिबली नवानी के शागिर्द थे और दारुल मुसन्निफीन उनके ज़रिए कायम है। उनकी ये शहादत है, मैं अपनी तरफ से ये बात नहीं कर रहा हूँ। ये एक मैदान है। इसी तरह से एक मैदान और लीजिए उलमा अहले हदीस की खिदमत का, इसलिए कि सिर्फ अब मैं रऊसुल मौज़ूआत ही और सिर्फ नाम सिर्फ गिनाऊंगा, उससे ज़्यादा तफसील तो नहीं बता सकता। वो अरबी अदब और सहाफ़त के मैदान में, अरबी अदब और सहाफ़त के मैदान में भी चंद जो बड़े बड़े चोटी के उलमा थे जो अरब दुनिया में अभी अथॉरिटी समझे जाते हैं, उनका नाम ले लीजिए अगर किसी अरबी अदब के मुहक्किक के सामने तो कहीं ओह हुफना हैरान हो जाते हैं। उसमें 3 आदमी, और ये शहादत भी एक देवबंदी आलिम जो मौलाना अनवर शाह कश्मीरी के शागिर्द थे, मौलाना सईद अहमद अकबर आबादी, उनकी शहादत है। और मौलाना सईद अहमद अकबर आबादी के शागिर्द मेरे वालिद साहब थे मौलाना शम्सुल हक सलफ़ी। मौलाना शम्सुल हक साहब ने मुझे बताया उनकी शहादत ये थी कि इस वक्त यानी आज़ादी से पहले पूरे बर्र सगीर के पैमाने पर 3 अरबी के अदीब और मुहक्किक हैं और तीनों ही वहाबी। एक अल्लामा अब्दुल अजीज़ मैमनी अर्राजकोटी जिनकी वफ़ात 1978 में हुई। दूसरे मौलाना मोहम्मद सूरती, ये भी बहुत चोटी के आलिम थे। एक छोटी सी किताब है अज़हारुल अरब के नाम से जो अरबी अदब और शेर का इंतखाब है, जो अक्सर मदारिस में पढ़ाई जाती है, वो इंतखाब उन्हीं का तैयार किया हुआ है और अक्सर लुग़त अदब की किताब पर उनके हवाशी हैं। तो मौलाना मोहम्मद सूरती जिनकी वफ़ात 1942 हिजरी में ईस्वी में हुई। तीसरे एक थे बनारस के जिनको हम लोगों ने देखा है, वो हैं बनारस के जो थे मौलाना अब्दुल मजीद हरीरी। तो वो अब्दुल मजीद हरीरी भी अजीब गरीब शख्सियत थी उनकी, बिल्कुल अरबों के लहजे में अरबी ज़बान में गुफ्तगू करते। यहाँ एक अरसे के लिए आए थे वो, और उनका काम था कि शाही लाइब्रेरी जो थी उस शाही लाइब्रेरी के की फहरिस्त बनाने और तंजीम और तरतीब का काम उनके ज़िम्मे था। चुनांचे वो काम किया उन्होंने। एक ज़माने तक इंडियन कौंसलेट जिद्दा के अंदर वो काम करते रहे और फिर वापस जब गए हैं हमने उनको देखा है, वो आखिर उम्र में बहुत ज़ईफ़ हो गए थे, मस्जिद में उनको देखा है बनारस के अंदर। तो ये तीसरे आदमी थे। ये तीनों आदमी इस अंदाज में अरबी लिखते बोलते अरबी अदबियात की तहक़ीक़ के मैदान में कि अगर मेमन साहब का भी किसी शख्स से जिक्र कर दीजिए जिसको अरबी अदबियात से दिलचस्पी हो और अरबी तहक़ीक़ से और लुग़त और अदब में, तो आपको तो कहना यह है कि ये सारे मैदान हैं जिन मैदानों में इन उलमा ने, जिनको बदनाम किया जाता है, काम किया। और इन सब लोगों के ज़रिए हम तक जो दावत के मैदान में हो, तालीम और तरबियत के मैदान में हो, मदारिस के अंदर हो, इसी तरह से सहाफ़त के मैदान में हो, अरबी ज़बान अदब के मैदान में हो, जो ज़ख़ीरा पहुँचा है, अगर उनकी तारीख़ हम कुछ पढ़ें और कुछ थोड़ा बहुत मुताला करें तो आपको हकीकत मालूम हो जाएगी कि इनको क्यों बदनाम किया जा रहा है और क्यों उनसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। मेरा तो कहना यह है कि कभी अल्लाह ताला सोच समझ अता करे तो ज़रूर उनकी किताबें देखिए और पढ़िए, चाहे वो अपनी वो किताबें बैन हों। बाज़ ममालिक में किताबें बैन हैं, मसलन अल-बरेलविया के नाम से किताब लिखी है अल्लामा एहसान अली ज़हीर ने, वो पाकिस्तान में अब नहीं छपती। उन्होंने किया क्या है, मेरी उनसे मुलाकात थी, वो कहते थे उन्होंने बहुत से फ़िरक़ों पर किताबें, 12 किताबों का सेट है। उन्होंने शियों पर रद में 6 किताबें लिखी, कादियानियत के रद में लिखी, बरेलवियों के रद में लिखी। उनका तरीक़ा यह था लिखने का, और अरबी में सारी किताबें लिखी। उनका जनाजा भी मदीने में हुआ, यहाँ पर वफ़ात हुई, रियाद में पहले उन पर नमाज जनाजा पढ़ेगी, उसके बाद फिर मदीने में नमाज जनाजा पढ़ेगी। वो उनका तरीक़ा यह था, उन्होंने बताया कि जब जिस फ़िरक़े पर किताब लिखनी होती है तो उसकी असल किताबें हम तलब करते हैं, उससे इक़्तिबासात जमा करते हैं, लेते हैं, और कोई चीज़ किसी फ़िरक़े की तरफ ऐसी मंसूब नहीं करते जिसका वो कायल नहीं है। चुनांचे अल-बरेलवी भी यही किया, आईना दिखा के रख दिया है। अब वो बड़ा परेशान है, चिल्ला रहे हैं, उसका जवाब क़यामत तक कोई नहीं दे सकता है, इसलिए उसको बैन कर दिया। अस्सलाम वालेकुम।